اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے گرین نالج چینل۔ ناظرین نگران، 100 عظیم مسلمان فاتحین میں سے فاتح نمبر 5 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج بات کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی کنیت ابو حسن اور ابو تراب تھی۔ والدہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر رکھا۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ ابو طالب کا شمار مکہ کے باصر بزرگوں میں ہوتا ہے۔ وہ آپ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن کفار کے مقابلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ آپ میاں ناقد مائل پابستی تھے۔ دوہرا بدن، سر کے بال کسی قدر اوڑے ہوئے تھے، باقی تمام جسر پر بال اور لمبے گنی داڑھی تھی اور گندم گو تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی صرف 10 سال کی تھی کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ 3 سال بعد جب اسلام کی تبلیغ عام کا حکم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش ہو گئے، صرف ایک آواز بلند ہوئی، گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، گو مجھے اشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ یہ آواز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 13 سال مکہ معظمہ میں بسر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں مختلف قبائل کو دعوت اسلام دینے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا اور وہ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کی اور 3 دن تک مکہ معظمہ میں رہے، امانت مالکان کو پہنچائی اور پیدل مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 میل کا لمبا سفر 3 دن میں طے کیا۔ پاؤں زخموں سے چور ہو گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں شرکت کی۔ مجاہدین میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ہمیشہ نمایاں رہی۔ جنگ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انفرادی لڑائیاں کی، جس میں آپ نے قریش عتبہ کے 2 بیٹوں ولید اور شیبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جنگ احزاب میں آپ نے عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود کو ایک ہی بار میں ختم کر دیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر جب قلعہ قموس فتح نہ ہوا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل ایسے شخص کو علم دیا جائے گا جس کے ہاتھوں قلعہ فتح ہوگا، اور یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور آپ کے ہاتھوں قلعہ فتح ہوا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی مہم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چنانچہ کاتب وحی کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط آپ ہی نے قلم بند کیے۔ آپ تمام وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور تجہیز و تکفین کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ مہر کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ کے پاس ایک گھوڑا اور ایک ذرا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا فروخت کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 480 درہم میں فروخت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری اشیاء منگوائی، نکاح پڑھوایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر و برکت کی دعا کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد 3 دن تک مسجد خلافت خالی رہے اور مدینہ منورہ میں بلواؤ کا زور رہا۔ ان کا سردار غافقی بن حرب نمازوں کی امامت کراتا رہا۔ اس عرصے میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم خلافت قبول کرنے کے لیے اصرار کیا۔ آپ نے انکار کیا اور کہا کہ میرے امیر سے بہتر وزیر بننا پسند کرتا ہوں۔ آخر مہاجرین اور انصار کے اصرار پر مجبور ہو کر آپ نے خلیفہ بننا تسلیم کیا۔ واقعہ شہادت کے 30 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ تمام باغی اور شہر کے لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔
کچھ لوگوں کو فوراً بیعت کرنے میں تعمیل تھا، وہ حالات کا رخ دیکھ کر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی بیعت کر لی، مگر شرط یہ لگائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت کے مطابق شرعی حدود جاری کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جمہوری طریقے سے عمل میں آیا۔ آپ اس منصب کے لیے موزوں ترین آدمی تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر بیٹھے تو حالات ابتر تھے۔ مدینہ پر بلواؤں کا قبضہ تھا اور 3 دن تک مسلط خلافت خائی رہی۔ ان حالات میں قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراغ لگا کر ان پہ شرعی حدود جاری کرنا بہت مشکل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل قاتلوں کی شناخت مشکل تھی۔ شہادت کے وقت گھر میں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، لیکن وہ کسی کو نہ پہچانتی تھی، چاروں طرف سے قصاص کا تقاضا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص پر زور دے رہے تھے۔ ہر طرف سے انتقام کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری کی طرف کسی کی نظر نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفین سے کہنا شروع کیا تھا کہ آپ جان بوجھ کر قاتلین کو سزائیں نہیں دے رہے۔ بیعت خلافت کے فوراً بعد ہی آپ نے تمام عثمانی امام معزولی کے احکامات جاری کیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسا ہی کرنے سے روکا، لیکن آپ نہ مانے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں گورنر مقرر کیا، اور اسی طرح کئی اور گورنر کو منظور کر کے نئے گورنر مقرر کیے، اور اسی طرح انہوں نے اپنے عہدے کا آسانی سے چھال لیا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر رکھنے پر بہت اصرار کیا۔ شام کے لوگوں نے نئے گورنر کو حدود شام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں تھی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص کے لیے بہت زور دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دی۔ سب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ آخر 3000 کی جمعیت بصرہ سے کی طرف روانہ ہوئے۔ حاکم بصرہ نے مزاحمت کی، لیکن اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوج لے کر بڑے۔ دونوں فریقین میں گفتگو شروع ہوئی اور یہ بات چیت بڑی کامیاب رہی، لیکن سبائیوں کو یہ بات ایک بھی نہ بیتی۔ رات کے وقت سبائیوں نے دونوں فوجوں پر حملہ کر کے غلط فہمی پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حملہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے کیا ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ حملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے اور تمام جنگ اونٹ کے گردا گرد ہوئی، اس لیے اس کو جنگ جبل بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ میں 10,000 آدمی مارے گئے، اور اس جنگ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کیا۔ جنگ جبل سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑا کام ملک شام کا قابو میں لانا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے کوفہ کو اپنا قیام گاہ بنانا مناسب سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سب سے بڑی طاقت کوفیوں کی تھی، اس لیے بھی کوفیوں کو دارالخلافہ بنانا مناسب تھا۔ نیز یہ کہ مدینہ کے مقابلے میں کوفہ کے دمشق سے قریب بھی تھا۔ کوفہ کا اثر ایرانی صوبوں پر بھی پڑتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مدینہ کے شرفاء یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اکثر صوبوں کی حکومت پر مامور ہو کر باہر چلے گئے تھے، اور ہر شخص کو جو کسی صوبے کا عامل ہو کر مدینہ سے روانہ ہوتا تھا وہ اپنے ہمراہ ایک جمعیت اپنے عزیزوں اور دوستوں کا بھی ضرور لے جایا کرتا تھا کہ وہاں روح قائم رہے اور انتظام ملکی میں سہولت حاصل ہو۔ لہٰذا مدینہ منورہ کی جمعیت عہد عثمانی میں منتشر ہو کر کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور بلواؤں میں سے ایک حصہ عبداللہ بن صباح کی کوشش سے معیوب ہو کر اس کا مقتدر بن چکا تھا، اور اس کو عبداللہ بن صباح کی جماعت بھی کہہ سکتے تھے۔ لیکن اس صبائی جماعت میں چونکہ بہت سے فریب خوردہ مسلمان اس سادہ روحی سے شریک تھے، لہٰذا اصل صبائی جماعت بطور تہم کام کر رہی تھی اور وہ چند افراد پر مشتمل تھی، اور وہ جس وقت جس کی ضرورت سمجھتے تھے اپنے جماعت میں شامل کیا کرتے تھے اور اس سے کام لیا کرتے تھے، اور انہی میں سے ایک کو اپنا سردار بنا لیتے تھے، اور جن لوگوں سے پہلے کام لے رہے تھے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں صبائی جماعت نے تمام بلواؤں سے کام لیا، اور جنگ جبل تک ان کے بڑے حصے ان کام کرتے رہے۔ جنگ جبل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت اور غیب چینی کا کام جب شروع ہوا تو بلواؤ لوگوں کا بڑا حصہ اس جماعت سے الگ ہو گیا۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دے رہے تھے، اور اپنی کارگزاریاں اور جان فشانیوں کی بدولت ان کو دربار خلافت میں رسوخ بھی حاصل ہوا تھا۔
کوفہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت اختیار فرمائی تو کوفیوں کے اعتبار و اعتماد میں اور ترقی ہوئی۔ اسی طرح قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں نہ صرف فنا گزیر بلکہ باعتبار ہونا اور بھی اس چیز کا باعث ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت اور طاقت حاصل ہوئی، کیونکہ جو لوگ قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینا ضروری سمجھتے تھے، وہ جب ان قاتلین میں سے بعضوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں باعزت دیکھتے تھے تو اس کے باوجود اس کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تسلیم کرتے، پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو جاتے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے علم بغاوت بلند کیا۔ جنگ صفین 657 عیسوی میں ہوئی۔ اس جنگ سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے خط لکھا، مہاجرین و انصار کی طرح تم بھی بیعت کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس خط کا جواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تو ہم بیعت کے لیے تیار ہیں۔ یہ خط حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں لے گئے، جہاں 10,000 مسلح آدمی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان حالات میں اتنے سارے قاتلوں کو حوالے کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ جب خط و کتابت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90,000 فوج لے کر کوفہ سے نکلے۔ انہوں نے کوفہ میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ مقام نخیلہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن نصرخانی کو 8,000 فوج دے کر بطور مقدمہ الجیش آگے روانہ کیا۔ اس کے بعد شریف بن ہانی کو 4,000 جمعیت دے کر زیاد کے پیچھے بھیجا اور خود نخیلہ سے کوچ کر کے مدائن تشریف لے گئے۔ مدائن میں مشغول صفی کو عامل مقرر کر کے مقتول بن قیس کو 3,000 لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن سے روانہ ہو کر رقیہ کی طرف چلے گئے۔ رقیہ کے قریب درہ فراق کو عبور کیا اور یہاں زیاد، شریف، باطل وغیرہ تمام سرداروں کا لشکر مجتمع ہوا۔ جنگ صفین مشہور تاریخی مقام صفین پر ہوئی۔ اس جنگ میں شامی فوج جس کی تعداد تقریباً 80,000 تھی تقریباً آدھی تباہ ہو گئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک اور آگے 5 نیزوں سے باندھ کر اوپر اٹھائے اور کہا آؤ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر لے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے جنگ بند کر دی۔ دونوں طرف سے ثالث مقرر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثالث نے دونوں یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثالث نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحال رکھا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کر لی۔ اس سے قبل کہ وہ صرف قصاص کے داغی تھے لیکن اب خلیفہ بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا۔ اسی طرح اسلام میں گویا ایک وقت میں 2 خلیفہ ہوئے۔ جب صلح کی کوشش ناکام رہی تو مجبوراً لڑائی شروع ہوئی، مگر چونکہ دونوں طرف مسلمان اور ایک دوسرے کے عزیز و دوست تھے لہذا دلوں میں قتال و جدال کا ویسا نہ تھا جیسے کفار کے مقابلے میں ہوا کرتا تھا۔ عام طور پر یہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ لڑائی ٹل جائے اور مصالحت ہو جائے۔ لڑائی کی صورت یہ تھی کہ ایک آدمی طرفین سے میدان میں نکلتا اور ایک دوسرے سے لڑتا اور باقی تمام لشکر دونوں طرفین میں سے اس لڑائی کا تماشا دیکھتی۔ چند روز تک تو یہی حال رہا کہ ایک آدمی طرفین میں سے نکلتا اور میدان میں آتا اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتا۔ یہ سلسلہ چند روز تک جاری رہا۔ پھر کسی قدر لڑائی نے ترقی کی اور استعداد کی صورت یہ تھی کہ صرف یہی تک محدود رہی کہ طرفین میں سے ایک سردار اپنی محدود جماعت لے کر نکلتا اور اسی طرح دوسری طرف سے ایک محدود جماعت ہوتی اور اس میں مارکا آرائی ہوتی۔ باقی لشکر اپنی جگہ خاموش رہا اور تماشائی بنتا رہا۔ یہ سلسلہ 1 مہینے تک جاری رہا اور دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ 1 مہینے تک دونوں لشکروں نے آئندہ بڑی خون ریزی جنگ کے لیے آپس میں جنگی مشقیں کو جاری رکھا۔ اس 1 مہینے کے مارکا آرائی کو جنگی صفین کا پہلا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ماہ ذی الحج جب ختم ہوا تو محرم کا مہینہ شروع ہوا تو 1 محرم سن 37 ہجری تک 1 مہینے کے لیے طرفین نے لڑائی کی بالکل تعطیل کی۔ ایک دوسرے کے مقابلہ خیمہ زن ہوتے ضرور یہ نتیجہ پیدا کر دیتا تھا کہ جنگ سے صلح بہرحال بہتر ہے اور مسلمانوں کو ہرگز آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ جب تمام لشکری لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا تو سرداری لشکروں کو بھی مجبوراً صلح پر آمادہ کرنا پڑا، لیکن اس سکون اور خاموشی کے ایام میں سبائی جماعت جو شریک تھی
جس کا جداگانہ وجود نہ تھا، بڑی سرگرمی سے مصروف کار رہی۔ اس نے اپنی انتہائی کوشش اس کام میں صرف کی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور رعایت قطعاً پیدا نہ ہو سکے۔ سردار ان لشکر کی یہ حالت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلواؤ لوگوں کو بھی سزا نہ دے سکتے تھے، کیونکہ مالک اشتر جیسے زبردست سے بسالار، حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گورنر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محترم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینا اور تمام صوفی و مصری لشکر کو باغی و دشمن بنا لینا کوئی آسان نہ تھا۔ نیز یہ کہ قاتلین اور سازش قتل کے شرکاء کا تعین شہادتوں کے ذریعے امر تشابہ کے حد سے آگے بڑھ کر یقین کے درجے تک نہیں پہنچاتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے وہ یقیناً ہر طرح مستحق خلافت تھے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مکہ کے رئیس اور احد العذاب کے عظیم الشان فوجی کے سپہ سالار اعظم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے عرب سمجھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی اور کاتب وحی ہونے کا بھی شرف رکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمجد اور وارث ہونے کی حیثیت سے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص طلب کرنے میں وہ اپنے آپ کو سراسر حق اور راست پر یقین رکھے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے قتل کو مشتبہ قرار دینے کا ٹال دینا اور کسی کو اپنے زیر قصاص نہ لانا ان کے نزدیک زندہ مکی نگلنا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ نہ ان کی سمجھ میں آتی تھی اور نہ وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خروج اور مدینہ کے کئی قابل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کعبید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرہیز کرنے کو اور حضرت عمرو بن عیاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات کی تائید کرنے سے ان کے ارادے اور یقین میں اور بھی زیادہ قوت پیدا ہوئی تھی۔ طریفیت اپنی اپنی باتوں اور ارادوں پر صحیح نظر ڈالنے اور اپنی خواہشوں اور امیدوں کے فریب سے بالکل بچ جانے کے قابل ہو جاتے اگر ان کے ساتھی اور لشکری خود صحیح راستے کو اختیار کر کے انہیں مجبور کر دیتی۔ اور اسی طرح یہ محرم یعنی کہ تعطیل کا زمانہ بہترین موقع تھا، لیکن صبائی جماعت اپنی شرارت پاشی کے انکام میں مستعد تھی اور اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہوئی یا مسلمان مصالحت کی طرف کوئی مفید توجہ نہ دے سکی۔ لڑائی بند ہونے کے بعد سن 37 ہجری کی کسی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مصالحت کی ایک اور کوشش کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن قیس، حضرت زیاد بن حفصہ اور حضرت شید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، لیکن مذاکرات کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف پر قائم رہے۔ ماہ محرم سن 37 ہجری کی آخری تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم عام دے دیا کہ کل یکم ماہ صفر سے فیصلہ کن جنگ شروع ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ حریف جب تمہارے سامنے پستا ہو تو بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو قتل کیا جائے گا، زخمیوں کا مال نہ چھینا جائے گا، کسی لاش کو مسلح نہ کیا جائے گا، اور اسی طرح کئی دیگر اعلانات بھی کیے گئے۔ یکم سفر کو صبح سے لڑائی شروع ہوئی، جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا اور پہلے 10 دن تک چھوٹے چھوٹے حملے ہوتے رہے۔ اگلے روز عام لڑائی شروع ہوئی۔ عراقی فوج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت اور شامی فوج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان آپس میں نبضدار آزما ہوئے۔ سارا دن لڑائی ہوتی رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن کمزور ہوئی۔ اس جنگ میں 70,000 جانیں تلف ہوئی، اس میں سے 45,000 شامی اور 25,000 عراقی شامل تھے۔ شامی فوج کے حوصلے پست ہوئے اور قریب تھا کہ ان کو شکست ہو جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عیاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ حضرت عمرو بن عیاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ قرآن کو ثالث بنانے کی دعوت دیں گے، اس کے قبول و انکار دونوں صورتوں میں اولی فوج میں پھوٹ پھٹ جائے گی۔ امی فوج نے قرآن کو نیزے پر اٹھا لیا کہ ہم اس کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں، آؤ ہم اس کا فیصلہ منظور کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو سمجھایا کہ یہ محض ایک فریب ہے۔ کہا اگر آپ قرآن کریم کا فیصلہ منظور نہیں کریں گے تو ہم آپ سے بھی لڑیں گے۔ مجبور ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی بند کی۔ آخر کار یہ طے پایا گیا کہ دونوں طرف سے ایک ثالث مقرر کیا جائے گا جو کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کرے گی اور اس کی تعمیل دونوں طرفین پر واجب ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حکم حضرت عمرو بن عیاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نامزد کرنا چاہتے تھے، لیکن فوج نے یہاں بھی ان کی حکم کی سرتابی کی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری پر زور دیا۔ مجبور ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
इन्हीं को सालिस तजवीज़ करना पड़ा। हकीम को गौर और फिक्र करने के बाद 6 माह की मुद्दत दी गई, लेकिन जैसा कि बताया गया कि ये नताइज भी बेनतीजा रही। पूरे 1 हफ्ते की सख्त जोर आजमाइश के बाद 8 सफ़र सन 37 हिजरी को फैसला कुन मारका आराई की तैयारी की गई। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से मौत पर बेत ली गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बज़ात खुद जंग में हिस्सा लिया। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जंग में शहीद हुए। जुमा की रात जो खूनरेज़ी मारका हुआ वो लैलतुल खैर के नाम से मशहूर हुआ। इस शब में हज़रत अवैस क़र्न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मेमना में होते थे, कभी मैसरा में नजर आते थे और कभी लश्कर में शमशीरी जंगी करते हुए देखे जाते थे। इस जंग के दौरान एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ते लड़ते हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे तक जा पहुँचे थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दोबतू लड़ाई की दावत दी। जैसे हज़रत अम्र बिन आयास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने के बावजूद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कबूल नहीं किया। जंग सफ़ीन 30 घंटे तक लड़ी गई, जिसमें 70,000 आदमी मारे गए। इस्लाम की इतनी बड़ी ताकत का आपस में लड़कर ज़ाया होना एक बड़ा सानखा और अलमिया है। खैर, अभी फतह और शिकस्त का कोई फैसला नहीं हुआ कि दोनों तरफ से इकरारनामा की तजवीज़ की गई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से हज़रत अम्र बिन आयास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हकीम मुकर्रर करके इकरार लिया गया कि किताबुल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फैसला करेंगे और उम्मती मरहूमा जंग और फसाद और तफर्रुका में मुब्तला नहीं करेंगे। उसके बाद मुसलमान के और कई मुकाबले हुए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके पास एक कासिद को भेजा जिसे उन्होंने कत्ल किया। चुनांचे आप 80,000 फौज लेकर नहवान की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खवारिज को पसंद नसीहत के लिए कई बुजुर्ग सहाबियों को रवाना किया और खवारिज के वफूद को बुलाकर नसीहत की कि गलती हाकिमीन के मुकर्रर करने में अगर होती तो बाइस असल तुम ही लोग थे। लेकिन खवारिज ने इसका जवाब ये दिया कि ये भी गलती से काफिर हो गए थे और अब तौबा करके दोबारा मुसलमान हुए हैं। अब जब तक कि आप गुनाह का इकरार करके तौबा ना करोगे काफिर रहोगे और हम तुम्हारी मुखालिफत में कोई कोताही नहीं करेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते थे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, हिजरत की, अल्लाह की राह में जिहाद किया, मैं किस तरह आपने आपको काफिर कहूँ। तमाम तदबीरों के नाकाम हो जाने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया कि जो शख्स जंग के बगैर चला आएगा इसको अमान दी जाएगी और जो शख्स कोफा या मदाइन की तरफ चला जाएगा वो भी महफूज रहेगा। इस ऐलान को सुनकर कुछ लोग कोफा की तरफ चले गए, कुछ मदाइन की तरफ और कुछ अमीर मुमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में शामिल हुए। खवारिज के लश्कर में तिहाई से भी कम आदमी रह गए थे। खवारिज के तमाम बड़े बड़े सरदार मारे गए, सिर्फ 9 आदमी खवारिज के जिंदा बचकर फरार हुए, बाकी सब मैदान जंग में लड़कर मारे गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खारिजियों की लाशों को बगैर दफन किए हुए इसी तरह मैदान में छोड़कर वहां से वापस चले। खवारिज मैदान नहार में मुकम्मल तौर पर खत्म न हुई थी। उन्होंने अपनी सरगर्मियां जारी रखी। हज के मौके पर इनका इज्तिमा हुआ और ये तय पाया गया कि हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत उमर बिन आयास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत्म कर दिया जाएगा। इस काम के लिए 3 खारिजी अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, बरक बिन अब्दुल्लाह बिन उमरो बिन बकरी ने अपने नाम पेश किए। अब्दुर्रहमान ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, बरक बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन बकर ने हज़रत अम्र बिन आयास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने का बेड़ा उठाया। अब्दुर्रहमान कोफा चला गया और तलवार से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उस वक्त वार किया जब वो सुबह की नमाज के लिए घर से निकल रहे थे। 2 रोज तक बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस दुनिया से रहलत फरमाई। उसके बाद भी मुसलमानों के कई मुकाबले हुए। इसी तरह बसरा में अरताक को हिजार यमन की तरफ रवाना किया। अहले मदीना में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अताअत और बैत इख्तियार की। उसके बाद अहले मक्का और अहले यमन ने भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत कर ली। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन के दारुल हुकूमत सनआ से निकाल दिया गया। गरज 40 हिजरी की इब्तिदा में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत यमन, हज्जाम, शाम, फ़लस्तीन, मिस्र वगैरह पर कायम हो चुकी थी और इनमें मकबूजा ममालिक की हुकूमत में किसी किस्म की कमजोरी के आसार भी नहीं पाए जाते थे। न किसी बगावत और न किसी मंदूरी मुखालिफत का इनको अंदेशा था। मक्का और मदीना मनौरों दोनों शहरों को गैर जानिबदारी और आज़ादी छोड़ दिया गया था, यानी कि इन शहरों में ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत थी, ना हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और ना इस पर दोनों हज़रात रज़ामंद हो गए थे।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عراق و ایران پر قائم تھی، مگر عراق میں عربی قبائل کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو اس کی حکومت کے ساتھ دلی و ہمدردی نہ رکھتے تھے۔ اسی طرح ایران میں بھی سازشوں اور بغاوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایران کے مجوسی لوگ اپنے کئی سلطنت کے دوبارہ قائم کر لینے کے خواب ابھی تک دیکھ رہے تھے اور کسی موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ کوفہ اور بصرہ جو دو مرکزی شہر سمجھے جاتے تھے، خود ان میں سے بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمدردی دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شجاعت اور بلند ہمتی سے سب کچھ کرنا چاہتے تھے اور اپنی خلافت کو تمام عالم اسلامی کے ایک ہی شہنشاہی قائم کرنے کے خواہشمند تھے، لیکن ان کے ساتھیوں کی طرف سے عموماً پست ہمتی اور نافرمانیوں کا اظہار ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر میں اجمی لوگ زیادہ تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں عربی لوگوں کی کثرت تھی۔ حجاز یمن کی طرف سے قبضے میں آ جانے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت و اہمیت میں اور بھی اضافہ ہوا۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی حیثیت، شجاعت اور ان کی بزرگی و عظمت اس قدر بلند پایا تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہمسری کے دعوے میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ خائف رہتے تھے۔ 24 ہجری کی ابتدائی ایام میں ایک ناگوار واقعہ پیش آیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر بصرہ کی حکومت چھوڑ کر مکہ کی طرف چلے گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن الاسد کی اس شکایت پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر اجازت بیت المال کا مال خرچ کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے اس خبر کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ جواب طلبی کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کی گورنری چھوڑ دی اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ انہی دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ ان باتوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ شام پر حملہ کرنا ضروری سمجھا۔ اس مرتبہ 60,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خارجیوں کی فوجی طاقت زائل ہو چکی تھی اور بظاہر ان کی طرف سے کوئی اندیشہ باقی نہ رہا۔ جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عیاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو شہید کرنے کا خطرناک منصوبہ تیار کیا تھا۔ برق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، لیکن زخمی کاری نہ تھا، وہ بچ گئے۔ عمرو بن بکر نے غلطی سے خارجہ بن ابی حبیبہ کو حضرت عمرو بن عیاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوکے میں قتل کر دیا اور عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ ابن ملجم نے کوفہ میں نماز فجر کے وقت مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور اس زخم کے صدمے سے 2 روز کے بعد 27 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں آ کر اپنے دوستے سے ملا، مگر کسی سے اپنے ارادے کو ظاہر نہ کیا۔ آخر خوب سوچ کر اپنے دوست شبیب بن شجر اشعری سے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور اسے امداد چاہی اور کہا کہ ہمیں مقتولین نہروان کے عوض سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہیے۔ اول تو شبیب نے اس ارادے سے باز رکھنا چاہا، پر کچھ متعامل ہوا اور آخرکار اپنے ملجم کے ایک کام میں اپنی امداد کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کے بعد اپنے ملجم مسجد ہی کے ایک گوشے میں چھپا ہوا تھا اور گرفتار کیا گیا۔ اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اگر میں ان زخموں سے مر جاؤں تو تم بھی اسے قتل کر دینا، میرے قتل کو مسلمانوں کی خونریزی کا بہانہ نہ بنانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں 4.25 سال کی حکومت خلافت کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے متعلق متضاد رائے پائی جاتی ہے کہ یہ کہاں ہے۔ بعض روایت کے موجب مسجد کوفہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی میں دفن کیا گیا ہے۔ تو ہمارے آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔